اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین، صدر مجلس، حکم صاحبان اور دینی ملی بھائیوں، آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع خطاب ہے بدعت کے نقصانات۔ محترم سامعین، ہمارا مقصد تخلیق اس دار فانی میں محض اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی بجا آوری کرنا، یہی اسلام ہے اور یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ ان چیزوں سے روگردانی کرنا گویا کہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ حاضرین مجلس، بدعت کہتے ہیں دین میں دخل اندازی کو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازی کو، دین و شریعت سے کھلواڑ کو، خواہشات نفس کی پیروی کو، شیطان کا راستہ اختیار کرنے کو۔ حاضرین مجلس، بدعت بغاوت ہے، حق بالمقابل ضلالت و گمراہی کو اختیار کرنا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ آج بدعت و خرافات کا دورہ ہے، ہر چہار جانب سے مبتدعین کی الغار ہے اور اسی بدعت کی وجہ سے دنیا میں اختلافات و انتشار کی فضا قائم ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ امت وسط مختلف ٹولیوں میں بٹ گئی اور ہر گروہ رب کے اس فرمان کا مصداق قرار پایا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کیا کرتے تھے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج حقیقی معنوں میں اگر فتن و فساد کے اصل منبع و مصدر کا جائزہ لیا جائے تو بدعت ہی اس کا اصل سبب قرار پائے گی۔ بدعت نے انسانیت کو ایسا جھجوڑا کہ اس کے شر سے نہ کوئی معاشرہ محفوظ، نہ کوئی قوم و ملت محفوظ۔ یقین جانیے بدعت نے حلال و حرام میں تبدیلی کر دی۔ یہ بدعت کے نقصانات کی سب سے زیادہ شرنگیزی ہے۔ بدعت آج شریعت کی شکل اختیار کر کے مسلم معاشرے کی رگوں میں اس طرح پیوست ہو گئی ہے کہ انہیں حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ اور سن لو بدعت و خرافات کرنے والو، تمہارے سارے اعمال ہباء منثورا کر دیے جائیں گے، تمہیں حوض کوثر سے پھٹکار کر دور کر دیا جائے گا۔ تمہارے اعمال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے تحت مردود قرار دیے جائیں گے۔ اور سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے جنہوں نے بدعت و خرافات کو اصل شریعت قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک ھم الکافرون، تو یہی لوگ کافر ہیں، فاولئک ھم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے تعجب ہے کہ لوگ کس طرح شریعت میں اپنی دخل اندازی کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسے محبت رسول کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور شاعر نے عصر حاضر کی عکاسی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے سے دی میں خلل ہے، فتاوں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک راہ قرآن کا نعم البدل ہے، کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدعات کے نقصانات جاننے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔